اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیہ بر کے بارے میں کچھ تمہیدی گزارشات بھی پہلے بھی آ چکی تھیں اور پچھلی نشست میں ہم نے پھر اجمالاً ان کا اعادہ کیا۔ نیکی کی ایک جامع حقیقت کے ضمن میں اولین اہمیت ایمان کی، جس کے نتیجے میں کہ صحیح نیت پیدا ہوتی ہے، صحیح مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کوئی کام کرنا، اور وہ ہو بھی کام درست ہو، نیک ہو، اچھا ہو، بھلا ہو، ظاہر کے اعتبار سے بھی، تو وہ نیکی ہے۔ یا کمتر درجے میں اخروی جزا مقصود ہو، آخرت کی جزا، دنیا کا کوئی جزا، دنیا کی کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں۔ پھر یہ کہ جو مظاہر نیکی ہیں ان میں پہلا مظہر جو ہے وہ خدمت خلق، وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ۔ انسان اپنا مال جو اسے طبعاً بہت محبوب ہے وہ دے سکے ضرورت مندوں کو، جن میں اولین قرابت دار، رشتہ دار، پھر یتامہ، پھر مساکین، پھر مسافر، پھر مانگنے والے، اور پھر گردنوں کے چھڑانے میں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ۔ اب دیکھیے یہاں ارکان اسلام میں سے اہم ترین ارکان جو ہیں اب ذکر آ رہا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب عنوان کے اعتبار سے موضوع کیا ہے۔ ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، لیکن یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی۔ نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں وہ ہمدردی کا مادہ وہ پہلے ہے، اور نماز اور زکوٰۃ بعد میں۔ اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں، ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کر سکنا۔ اب ان دونوں کے لیے گویا کہ دو ستون گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو۔ صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے، اسے توڑ کر اٹھو، اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو، تازہ کرو۔ بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، جیسے تختی ہوتی تھی ہم لکھتے تھے، پھر تازہ کرتے تھے اسے، اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے۔ تو یہ لوح جبیں جو ہے یہ ہماری، اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں، جو نقوش ہیں، انہیں کمزور کر دیا، دھندلا دیا ہے۔ تو نماز ایک ستون ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم، اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھیے رکن رکین ہے، یہ عمود ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان، اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے طے ہوگا۔ فلاں کام کرنا، اچھا بھائی عصر کی نماز کے بعد۔ وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا
کہ جس میں عصر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا، اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا. یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے. اسی طریقے سے معاشرہ، اب 5 مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہیں مسجد جامع میں جمع ہو گئے. یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے. سال میں 2 مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے، اور سال میں 1 مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشاں کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے. یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے. اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں. وہ بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. آفاق میں گم ہو جانا، میرا یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کرنا، وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا، ایک چکر ہے، ایک روٹین ہے. انسان گم ہو گیا، کہاں خدا کا خیال، کہاں آخرت کا خیال، آئے گا ہی نہیں، گم ہو گئے. اور ایک وہ ہے کہ جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے، تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے تابع ہو جائے، تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے، تمہاری خود ہی کے تابع ہو جائیں. یہ کیفیت ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے. اسی لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں رسالت عطا ہوئی، تو اس کی پہلی وحی سورہ طٰہٰ کے شروع کی آیات میں ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. دیکھو میری نماز میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. الصلاۃ عماد الدین حضور فرما رہے ہیں، یہ دین کا ستون ہے، اس دین کی عمارت اس پر کھڑی ہوئی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے شخصی بھی معاملات اور معمولات اس کے گرد گھومے، اور ہماری اجتماعیت جو ہے، ہمارا معاشرہ اور ہماری ملی تنظیم جو ہے، اس کی بنیاد بھی یہی. زکوٰۃ کیا ہے؟ مظاہر نیکی میں سب سے پہلا مظہر آیا تھا مال خرچ کر سکنا، خیرات، صدقات، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے، ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا. اس مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا، اور وہ زکوٰۃ ہے. کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا. گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کورک اگر بند ہی رہے تو بند رہے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا. ایک دفعہ کھل جائے تو امید ہے کہ کچھ اور بھی نکل آئے گا. تو زکوٰۃ، بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ ہے، پاس ہے، زکوٰۃ تو دے گا، چاہے اس کے علاوہ چیریٹی نہ ہو، چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو، لیکن یہ زکوٰۃ تو دے گا. لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے در حقیقت یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر دل میں سے مال کی محبت اس زکوٰۃ کی وجہ سے کم ہوتی ہے. زکوٰۃ کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شے، تزکیہ ہے. یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شے، طہارت نفس، قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شے. تو یہ 2 ستون ہیں ہمارے دین کی. حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو حضور نے، ویسے تو بہت طویل روایت ہے، وہ میں اس وقت ساری روایت بیان نہیں کر سکتا. حضور نے پوچھا حضرت، اس لیے کہ اس وقت خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا، حضور نے اس کا جواب دے دیا. پھر حضور نے مزید دریائے سخاوت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَقَوَامِهِ وَضَرْبَةُ السَّنَامِ مِنْهُ. اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنا کیا ہے. قوام، یہ درخت جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے، درخت کی مثال سامنے رکھیے کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے جس کے اوپر پھر آگے شاخیں ہوں گی، اس میں پتے آئیں گے، اسی میں پھل یا پھول لگیں گے. وہ قوام ہے، کھڑا رکھنے والی شے. یہ جو تنا ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت نے، کوس نے. اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے. میں تمہیں بتاؤں،
تو انہوں نے کہا بے ابی و امی انت یا رسول اللہ قل لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے مجھے۔ تو فرمایا ان رأس ھذا الامر، دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہے جڑ۔ اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنا ہے، قوام ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم، زکوٰۃ سے تعلق اپنے ابناء نو کے ساتھ، غرباء، مساکین، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بند، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، زکوٰۃ سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہوا۔ نماز سے الصلاۃ عماد الدین، اور الصلاۃ معراج المومنین، اسے معراج المومنین بھی کہا گیا۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ سے تعلق خلق خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ۔ اور یہاں زکوٰۃ کا جو لفظ آ گیا تو نوٹ کیجئے، پہلے جو فرمایا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور یہاں فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اس کا مطلب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے، وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، دیکھو مسلمانوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو بس اللہ کا حق پورا نکل گیا، نہیں نہیں، ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس نے جو ہے مال دیا، اس کی محبت کے علی رغم قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ایک فرض شے ہے، اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے، وہ اضافی ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکوٰۃ کی حیثیت ایک ستون کی ہے۔ جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے، الصلاۃ و عماد الدین، اسی طریقے سے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ کی عبادت فرض کی گئی۔ اب اس کے بعد آئیے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں۔ ایفاء عہد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث، حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر، اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں۔ کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں، اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے۔ اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص
انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں۔ اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھیے۔ در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے، بین الانسانی معاملات، یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے، ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ، پھر نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات۔ معاملہ کہتے ہیں جو 2 افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو، عمل سے معاملہ، جوہد سے مجاہدہ، قتل سے مقاتلہ۔ تو جب 2 فریقوں کے درمیان جوہد ہوگی، جوہد کا جوہد سے ٹکراؤ ہوگا تو وہ مجاہدہ بن جاتا ہے۔ جب 2 فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں یہ مقاتلہ ہے۔ معاملہ جب 2 انسان یا 2 فریق یا 2 گروہ یا 2 کمپنیاں، یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں، ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شے ہے، اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے ایفاء عہد کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں، ایک شخص امپلائر ہے، ایک امپلائی ہے، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ریمونریشنز ملیں گی، یہ مراعات، یہ مفادات، یہ تنخواہ، یہ کام تمہیں کرنے ہیں۔ اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے، ایفاء عہد نہیں کر رہا۔ ایفاء عہد کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے معاہدے کے اندر بندھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے، اور حتی الامکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ۔ اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے، شام کو 100 روپے آپ نے دینے ہیں، یہ ایک معاہدہ ہے، طے ہو گیا۔ اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو بیٹھ گیا، تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے، یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنی پوری توانائی، پوری توجہ کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا پابند ہوں، میں نے معاہدہ کیا۔ یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی، اس سے اوپر آئیے، شادی کیا ہے؟ سوشل میرج، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے۔ میرج کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت، اس کے درمیان معاہدہ ہے، ساری عمر کا نباہ کرنا ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے سکنا فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے، نان نفقہ اس کے ذمے ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ در حقیقت ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح دیکھیے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے، طے شدہ نہیں ہوتے۔ اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، امپلائڈ ہے وہ کیا معاہدہ ہے؟ والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے، وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہے لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسنے میں۔ اور اس کے اندر امپلائڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو اب ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی سیوا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ کانٹریکٹ ہے، چاہے یہ لکھا ہوا نہ ہو، امپلائڈ کانٹریکٹ ہے۔ بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ایک وصف پیدا ہو جائے، ایک وصف ایفاء عہد، حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عدت المومن کا اخذ الکف، بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا آپ، لہذا وہ تو بند گیا۔
اس نے وعدہ کیا وہ بن گیا. اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا، اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے. آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت، جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے. آپ کاروباری آدمی تھے نا، تجارت کرتے تھے. ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی، کسی سودے کی. اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر، میں ابھی آتا ہوں. وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا، بھول گیا. حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا، 3 کے بعد یاد آیا اسے، اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے 3 دن کے بعد. وہ بھولا رہا، اچانک یاد آیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں. وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے. 3 دن اس نے معذرت پیش کی، کہا میں بھول گیا. تو حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا، میں کر رہا ہوں. تو یہ ہے اصل میں. اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ان العہد کان مسئولا، یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے، جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ ہے معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے، وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفاء عہد کے حوالے سے تمام معاملات، بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کر دے گا. اب آئیے آخری بات آ رہی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. یہاں صابرون نہیں کہا، موفون نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر در حقیقت کچھ الفاظ محذوف ہیں. وَأَخُصُّ بِذِكْرِ الصَّابِرِينَ، اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں صبر کرنے والوں کا. یہ جو نیکی کی بحث ہے اس میں نوٹ کر لیجئے. ایک ہے نیکی بدھ مت کے بھکشوؤں کی نیکی، عیسائی راہبوں کی نیکی، ہندوؤں کے سنیاسی اور تپسیاؤں کی نیکی. وہ نیکی کیا ہے؟ کاروبار دنیاوی کو چھوڑو، معاشرے کے جو مین کرنٹ ہے اس سے نکل کر کہیں پہاڑوں میں، گفاؤں میں، کہیں موناسٹریز میں کہیں جاؤ، بیٹھ جاؤ. اسلام کی نیکی یہ نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں تو گویا کہ نیکی معاشرے سے خارج ہو گئی، بدی کو اور کھل کھیلنے کا موقع مل گیا، کوئی مقابلے میں رہا ہی نہیں. یہ گویا کہ بدی کے لیے میدان کو خالی چھوڑ دینا ہے. اسلام جس نیکی کی تبلیغ کرتا ہے وہ در حقیقت بدی کے خلاف سفارہ ہونے والی نیکی ہے. بدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرے، اس سے پنجہ آزمائی کرے، بدی کو روکے، بدی کو ختم کرے، بدی کا استحصال کرے، اور اس بدی کے استحصال کرنے میں جو تکلیف آئے وہ جھیلے. جو سورہ لقمان کی آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بچے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو تجھ پر بیتے اس کو جھیل اور برداشت کر. پھر ثابت قدمی کا ثبوت دے، قدم کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے. تو اسلام کی نیکی جو ہے وہ اس طرح کی نیکی نہیں، پیسیو نیکی نہیں ہے، ایکٹیو نیکی ہے. وہ آگے بڑھنے والی نیکی ہے. وہ ماحول کو بدی سے خالی کرنا چاہتی ہے، وہ یہاں نیکی کا غلبہ چاہتی ہے، بدی کا استحصال کرنا چاہتی ہے. اور اس جد و جہد میں اس کے اوپر جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، والصابرین وأخص بذکر الصابرین. اصل جو میدان ہے نیکی کا، جس کے اندر فیصلہ ہوگا نیکی ہے یا نہیں ہے، یہ دکھاوے کی نیکی ہے یا حقیقت کی نیکی ہے، وہ تو در حقیقت اس کا ٹیسٹ جو ہے، لٹمس ٹیسٹ، وہ تو آئے گا اگر احقاق حق کے لیے تکلیفیں جھیلنے کو تیار ہو، اگر ابطال باطل کی جد و جہد میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، اگر اس کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں، تب تو نیکی ہے. ورنہ یہ نیکی کا ڈھونگ ہے، یہ نیکی کا صرف ایک ظاہری سا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بعض آج کل ہوتے ہیں ایسے ہیٹرز کہ نیچے جو ہے نظر آتا ہے انگارے دہکتے ہوئے، حالانکہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں، ان میں آگ ہے ہی نہیں، انگارے ہے ہی نہیں، نظر آ رہے ہیں انگارے. وہ ہیٹ جو آ رہی ہے وہ تو اوپر سے تار جو لگا ہوا ہے وہاں سے آ رہی ہے، ہیٹر وہاں سے ہیٹ دے رہا ہے، لیکن دکھا دیا ہے کہ جیسے انگارے ہیں. تو دکھاوا ہے یہ، اس میں حقیقت نہیں ہے. اس کا اصل ٹیسٹ کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور وہ جو خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں
باسا جب جمع میں آتا ہے تو یہ فقر و فاقہ، بھوک کی سختی، جیسے کہ سورہ بقرہ ہی میں چند رکوع پہلے ہی وہ آیت آ چکی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے بھی اور بھوک سے اور مال اور جانی نقصان سے، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ تو یہ تو ہے بھوک، فقر و فاقہ۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا، جیش عسرہ کے اندر غزوہ تبوک کے دوران کس قدر شدید بھوک کی کیفیت تھی مسلمانوں پر۔ ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ تین مسلمانوں کے لیے 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور ایک صحابی نے، ایک مسلمان نے منہ میں رکھ کے تھوڑی دیر چوس لی، پھر دوسرے کو دے دی، پھر دوسرے نے چوس لی، کچھ گلوکوز پہلے کو مل گیا، کچھ دوسرے کو مل گیا، پھر تیسرے کو مل گئی۔ یہ بھی آیا، اب جھیلنا، اسے برداشت کرنا۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر جو آیا، اس لیے کہ شدید ترین سردی کا موسم تھا اور یہاں اب کچھ نہیں تھا، چاروں طرف سے گھیراؤ ہے، کوئی باہر سے رسد آ ہی نہیں سکتی، قحط کی کیفیت ہے، اور یہاں پر جو ہے فاقے آ رہے ہیں، اور اس فاقے کی حالت میں حکم ہوا ہے کہ خندق کھودو، اور مدینے کی زمین جو ہے پتھریلی زمین ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ ریت بھی ہے، لیکن خندق کھودنے کے لیے تو ریت سے نیچے جانا پڑے گا نا، پتھروں کے اوپر۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑی چٹان آ گئی، تو جس چٹان کو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی اپنے اس تیشوں کے پھاوڑوں کے ذریعے سے توڑنے کی، نہیں توڑ سکے، پھر حضور نے ضرب لگائی ہے تو وہ ٹوٹی، تو وہ چٹانیں جو ہیں ان کو توڑ رہے ہیں، اور ہے فاقے سے۔ تو لوگوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ کس لیے ہیں، تاکہ ایک تو وہ کہ ہنگر پینز نہ ہوں، وہ جو پیٹ کے اندر بروڑا اٹھتا ہے درد کی وجہ سے، اگر معدہ خالی ہے تو وہ تو احتجاج کرے گا، لیکن اس بوجھ تلے اس کو لے آئے، پتھر تلے، تو وہ جو ہے اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ اور جب حضور سے شکوہ کیا کہ حضور دیکھیے اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ، دیکھیے کرتے اٹھا کے لوگوں نے دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ یہ کیفیتیں ہیں کہ جن میں سے گزرے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور بھی اور حضور کے ساتھی بھی۔ تو والصابرین فی البأساء والضراء، ضرر کہتے ہیں تکلیف، کوئی آپ کو جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی زخم کے اندر ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، یا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے مکے میں صحابہ کرام کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، شدید ترین ایذائیں دی جا رہی تھی، حضرت بلال کا معاملہ، حضرت خباب بن الارض کا معاملہ، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ اب آپ دیکھیے کھال ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی کھال سن تھی؟ انہیں جلن کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جھیلا ہے، اسے برداشت کیا، کیوں کہ حضور کا حکم ہے کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے، جو بھی یہ کرے ٹھیک ہے کرنے دو، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے کرنے دو۔ اسی وجہ سے لیٹ گئے، اور جو ہے وہ کھال جلی ہے، پھر پیٹھ کی جو چربی ہے وہ پگھلی ہے، اس سے پھر وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں، یہ کیفیت ہے، جھیلنا ہوتا۔ تو یہ جھیلنا جو ہے برداشت کرنا، تحمل، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور خاص طور پر باس کے وقت، باس جب واحد میں آتا ہے اس کے معنی جنگ ہے، یہ آخری امتحان ہوتا ہے، میدان جنگ میں آ جانا، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔ ظاہر بات ہے جو جنگ میں گیا وہ گویا کہ اپنی جان کا رسک لے کر جا رہا ہے، یہ تو اگر کوئی خاص اللہ کا فضل ہے کہ لوٹ آیا تو یہ تو فضل ہے، یہ تو ایک طرح سے نئی زندگی ہے، ورنہ در حقیقت جنگ میں جانے والا اپنی جان کا رسک لے کر، اور وہاں پھر صبر کرنا، ڈٹے رہنا، وہاں پیٹھ نہ دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمُ الدُّبُرَ يَوْمَئِذٍ، تو اگر کسی شخص نے اپنی پیٹھ دکھا دی دشمن کو جنگ کے موقع پر، تو پھر اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اس کا برا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم ٹھکانہ ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ تو جنگ کے موقع پر اب یہاں سوچئے
کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ سورۃ العصر کی تیسری چیز جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. سورۃ العصر میں ایمان کی بات آئی، ایمان یہاں آ گیا، 5 ایمانیات کا ذکر آ گیا. سورۃ العصر میں عمل صالح کا معاملہ آیا، یہاں پر اس کے مختلف شعبے، خدمت خلق، انسانی ہمدردی، عبادات، نماز اور زکوٰۃ، ایفاء عہد، تمام جو بین الانسانی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، ان کی سٹریم لائننگ. اسی طریقے سے صبر، تو صبر کی 3 چیزیں یہاں آ گئی، صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. لیکن یہاں پر وتواصوا بالحق کے ضمن میں اصطلاح لفظاً کوئی شے یہاں مذکور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ امپلائڈ ہے. کیوں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے، جو پورا خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ ایک پوری شخصیت ہے، پورا حیولہ ہے، پورا ایک کریکٹر ہے انسانی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. ایسے لوگوں کی جنگ کس مقصد کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے لوگ صرف دنیاوی مفادات کے لیے جنگ کریں گے؟ ایک پورا کردار ہے، اس میں کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی. اس کے اندر ظلم، تعدی، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ایسے لوگ زمین کے اندر اپنا اقتدار، اپنی حکومت، اور اس کے لیے فساد، اور اس کے لیے جنگ، اور اس کے لیے خوریزی، ان کی اس پورے نقشے میں فٹ نہیں بیٹھتی. لہذا ان کی یہ جنگ اور ان پر جو آزمائشیں آئیں گی بھوک کی اور تکلیف کی، کس لیے؟ یہ احقاق حق کے لیے، تواصی بالحق کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. اس لیے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے. یہ ہے سب سے بڑا حق. میں نے عرض کیا تھا سب سے چھوٹا حق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹے یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی، میدان میں جا کر کھیلو. تمہاری گیند سے یا تمہاری گلی سے کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی ریزنٹمنٹ ثابت آئے گی. بچے جو ہیں شاید آپ کو اپنی عزت سلامت لے کر وہاں سے جانا جو ہے وہ نصیب نہ ہو. اسی طریقے سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یہاں اس کا حکم چلنا چاہیے. جیسے کہ عیسائیوں کی جو لارڈز پریئر ہے اس میں الفاظ ہیں بڑے خوبصورت. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت، تیری بادشاہت زمین میں قائم ہو جائے، اور اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. سورج تیرے حکم کا تابع ہے اور چاند تیرے حکم کا تابع ہے. اے پروردگار اسی طریقے سے زمین پر بھی تیرا ہی حکم چلے. یہ ہے سب سے بڑا حق. اس حق کے لیے میدان میں آنا. اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو ایک نقشہ موجود بالفعل تھا. محمد الرسول اللہ والذین معہ ان وادیوں میں سے گزر چکے تھے. ایمان کے مراحل انہوں نے طے کیے. انسانی ہمدردی کے کتنے بڑے بڑے مظاہر سامنے آئے. حضرت ابوبکر کا ذکر ہو چکا ہے ایک جنگ کے موقع پر، اور غالباً یہ غزوہ احد کی بات ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے، بہت سے زخمی بھی تھے. بعد میں کوئی پانی پلانے والا آیا، العطش العطش. معلوم ہوتا ہے کہ جب جسم میں سے خون زیادہ نکل جائے زخموں سے تو پیاس شدید ہو جاتی، پانی کی کمی جسم میں ہوتی ہے. العطش العطش. تو ایک کے پاس وہ ایک پیالہ لایا گیا، منہ سے لگایا گیا کہ برابر میں ذرا آواز آئی العطش العطش. تو اس نے کہا اچھا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر میں پی لوں گا. وہاں لے کر گئے تو اس کے قریب سے کہیں اور سے آواز آ گئی العطش. اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ پھر میں پی لوں گا. وہاں جب پہنچا ہے پانی لے کر، جو شخص بھی لے کر گیا تھا ان کا دم نکل گیا. واپس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی. واپس آئے تو پہلے کا بھی انتقال ہو چکا. یہ انسانی ہمدردی. موت کے وقت بھی یہ کیفیت، یہ ایثار. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. یہ سارے مراحل طے کر چکے تھے صحابہ کرام، اور لوگوں کے سامنے نقشے موجود تھے، اور ان کا ایفاء عہد یہ سب ان کے سامنے موجود تھا. اب یہ لوگ تھے کہ جو جنگیں بھی کر رہے تھے، قتال کر رہے تھے، جانیں دے رہے تھے،
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ خود بخود اس ماحول کے حوالے سے بھی یہاں جو درمیان میں ایک خلا ہے وہ پر ہوتا ہے، اور دوسرے اس دلیل سے کہ یہ جنگ ظاہر بات ہے، دنیا میں کبھی بھی کسی نے اس کو اچھی بات تو نہیں کہا، لیکن یہ کہ یہ جب خیر کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو، تواصی بالحق کے لیے ہو، احقاق حق کے لیے ہو، ابطال باطل کے لیے ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہو، تو یہ کہ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راست باز ہیں، سچے ہیں، یعنی نیکی کا دعویٰ تو سبھی کر رہے ہیں، وہ جسم فروش عورتیں بھی کہ جو تازیوں کے ساتھ چلتی ہیں کالے کپڑے پہن کر، یا جو دھمال کھیلتی ہیں جا کر عرسوں میں، وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہی ہیں، اور جیب کترے بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، ڈاکو بھی کرتے ہیں، چور بھی کرتے ہیں، یہ بستہ الف بستہ بے کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل نیکی کس کی ہے؟ ایک مذہبی طبقے کی نیکی بھی ہے، ریچولز ہیں، رسومات ہیں، ظواہر ہیں، مظاہر ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، جس کی کہ حضرت مسیح نے بہترین تشبیہ دی تھی یہود کے علماء کے لیے کہ تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے، بہت اچھے، چادر بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے باطن میں تعفن ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، جاہ کی محبت، دنیاوی اقتدار کی محبت، اس نے تمہیں اندھا کر دیا، اتنا اندھا کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین معجزے جو عطا کیے اللہ نے حضرت مسیح کو، ان کو بھی نہ دیکھ پائے، اللہ کے ایک عظیم رسول کو نہ پہچان پائے، اللہ کے ایک عظیم رسول کو کہہ دیا گیا ولد الزنا ہے یہ، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، مرتد ہے، جادوگر ہے، کافر ہے، واجب القتل ہے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ مذہبی طبقہ تھا جس نے یہ کام کیا، اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ لبرل، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ کہتے ہیں بھائی سچ بولنا چاہیے، کام اپنا کرنا چاہیے، وعدہ پورا کر، باقی یہ نماز روزہ جو ہے یہ تو انفرادی معاملہ ہے، یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا درمیانی معاملہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے اس آیت میں جمع کر دیا گیا، اور ہر شے اپنی جگہ پر فٹ، نماز اور روزے کو درمیان میں تو لائے، نمبر ایک پر نہیں لائے، نمبر ایک پر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اس سے بھی پہلے اصل ایمان، موٹیویشن کیا ہے تمہارا؟ اب دیکھیے ہماری مجبوری کیا ہے، ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں دو، ایک تو یہ کہ ہم اعمال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا، ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے، ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے، اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا، شبہ کرنا، اس کی ہمیں اجازت نہیں، لہذا ہم تو کہہ دیں گے یہ نیکی ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ہم اس کی باطنی جو ہے، اس کا اصل پس منظر کیا ہے، اس کی اصل جذبہ محرکہ کیا، ہم نہیں جان سکتے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے، ایک ہی شخص کے ہم کچھ اعمال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑی نیکی کی ہے، یہ کام اس کے بڑے برے ہیں، یہ بھی در حقیقت ہماری محدودیت ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے۔ دیکھیے اگر آم کا درخت ہے تو آم لگے گا، اس میں نیمبو کیسے لگ جائے گا؟ آم لگے گا، نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گی؟ اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ آم بھی لگا ہوا، نمولی بھی لگی ہوئی ہے، وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور میٹھا آم بھی لگا، آپ کیا کہیں گے؟ کیسے انہونی سی بات ہے۔ تو شخصیت تو ایک وحدت ہے، یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے، شر ہے تو شر ہی ظاہر ہوگا، چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی، بظاہر نیکی کا ایک عمل کر رہا ہے، لیکن اس درخت کا، اس کی جڑ سے جو شر کی غذا اسے مل رہی ہے، اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے، خیر نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے خیر نظر آ رہا ہو۔ اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے، اس کے عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی، برائی نہیں ہوگی۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے، جو حقیقتاً نیک ہے، جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے، اس سے بھی کبھی
وقتی حالات کے تحت، وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فوراً توبہ کرے گا. اگر اس کے اندر نیکی ہے، وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا. اس کو آپ 2 اور 2 4 کی طرح جان لیجیے. وقتی آلات ہیں، وقتی اثرات پڑ گئے ہیں، یا جذبات کا کوئی طوفان امڈ آیا ہے وقتی طور پر، اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع فوراً توبہ کرے گا. جیسے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں، جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراً توبہ کرتے ہیں. تو یہ فوری توبہ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز، روزہ، یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے، دوسری طرف سودی کاروبار مستقل طور پر اپنے دھندے میں شامل ہے. یہ نہیں. یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے. اصل میں یہ اندر اندھیرا ہی ہے، روشنی نہیں ہے، اندر تاریکی ہے، اندر کوئی نور نہیں ہے. یہ صرف ظاہر کے کچھ اوپر جو ہے لبادے اوڑھ لیے گئے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں. آخری بات اس آیت کی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ سمجھیے بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی اصل حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو، یہی لوگ متقی ہیں. تمہارا تقویٰ کا تصور بھی کچھ اور ہی ہے. ایک ظاہری وضع قطع ہے، شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے، لباس ایک طرح کا پہن لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان ہے. یہ ظاہر کے ساتھ، ظواہر کے ساتھ، وہی ہماری مجبوری. ہم دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو اس پورے نقشے پر پورا اتر رہا ہو، جس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرا ہوا ہو، وہ ہے متقی. جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ 3 دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف، سینہ مبارک کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے. ایمان اور تقویٰ یہ گویا کہ ہم معنی اور مترادف باتیں ہو گئی. اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ لہذا اصل تقویٰ یہاں ہے. اور جب یہ اندر ہے تو پھر پورے وجود کو یہ ایک خاص رنگ میں رنگ دے گا، اور وہ پوری شخصیت انسان کی اس آیہ بر میں ہمارے سامنے آ گئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.